کبھی سوچا ہے آپ نے یہ احساس کہاں سے آتا ہے جب لگتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر کہیں ایک خالی جگہ سی ہے، ایک تشنگی جو بجھتی نہیں؟ جی، آج ہم جس تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک بہت فکر انگیز مضمون ہے۔ عنوان ہے صارفیت کا کھوکھلا پن اور روح کی بیداری۔ اور یہ مضمون ٹھیک اسی خالی پن کی جڑوں تک، مطلب اس کی بنیاد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس مضمون کی روشنی میں سمجھیں کہ آخر یہ کھوکھلا پن پیدا کیسے ہوتا ہے اور مصنف کے مطابق اس سے نکل کر ایک روحانی بیداری کا راستہ کیسے ممکن ہے۔ اور جو سب سے چونکانے دینے والی بات یہ مضمون سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمی، یہ خالی پن کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ مصنف اسے ایک منصوبہ بند خالی پن کہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب مضمون اس کی کیا وضاحت پیش کرتا ہے؟ دا نظام، یہ جو مادی دنیا ہے ہماری، یہ ہماری روح کو براہ راست کچلتی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ اسے نرم کرتی ہے۔ اچھا، اب یہاں نرم کرنے سے مصنف کی مراد ہے توجہ کو بھٹکانا، گہرائی چھین لینا۔ وہ مثال دیتی ہیں مسلسل ہلکی پھلکی تفریح کی، جیسے نہ ختم ہونے والی نیوز فیڈز، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز۔ یہ چیزیں روح کو توڑتی نہیں مگر اس کی جو غور و فکر کی صلاحیت ہے، جو برداشت ہے، اسے کند کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح فرد اندر سے کمزور ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر اسی ٹوٹے ہوئے وجود کو خوشی اور تکمیل کے نام پر چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ اچھا، گویا پہلے توڑا جاتا ہے تاکہ پھر استعمال کی، یعنی کنزمپشن کی ترغیب دی جا سکے، یہ سوچ کر کہ شاید یہی زندگی ہے۔ یعنی یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ سکون، خوشی، اطمینان یہ سب بازار میں دستیاب ہے، کسی مہنگے برانڈ میں، نئے فون میں، یا شاید کسی خاص طرز زندگی کو اپنانے میں۔ مضمون اس نقطے پر بڑا زور دیتا ہے کہ کیسے انسان کا اپنا درد، اس کی اپنی اندرونی کشمکش دوسروں کے لیے ایک منافع بخش کاروبار بن جاتی ہے۔ کیا مصنف اس کی کوئی ٹھوس مثال بھی دیتا ہے کہ یہ درد کا کاروبار کیسے چلتا ہے؟ بالکل، مضمون خاص طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح، مثال کے طور پر، سوشل میڈیا کے الگوریدمز وہ صرف ہماری پسندیدگیوں کا اندازہ نہیں لگاتے بلکہ وہ ہماری عدم تحفظ، ہمارے خوف، ہمارے اندرونی فاصلے، جیسا کہ مصنفہ اسے کہتی ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ جب ہم اپنی کسی پریشانی یا کمی کا اظہار کرتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، تو فوراً ہمیں ایسے اشتہارات دکھائے جاتے ہیں جو اس کمی کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری ذاتی جد و جہد، ہمارا درد، وہ براہ راست مارکیٹنگ کی حکمت عملی بن جاتا ہے۔ ہماری کمزوری ان کی طاقت بن جاتی ہے نا؟ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے۔ یہی تو مضمون کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ نظام بڑی ہوشیاری سے روح کی اصل پیاس، یعنی محبت، سکون، تعلق، معنی، ان چیزوں کو جگاتا تو ہے لیکن پھر اسے مادی چیزوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جب انسان اندر سے وہ خالی پن محسوس کرتا ہے تو اسے مزید خپت کے نشے کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ یہ جھوٹا وعدہ کہ اگلی خریداری، اگلا تجربہ، اگلی چیز وہ کھوئی ہوئی خوشی واپس لے آئے گی۔ مصنفہ اسے منزل کا سراب کہتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہر سوائپ، ہر کلک، ہر نئی خریداری ہمیں حال سے، اپنی ذات سے، ہونے کے احساس سے تھوڑا اور دور لے جاتی ہے۔ ہم بس سکرولنگ کے نہ ختم ہونے والی خواہشات کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ غلامی ہے تو پھر اصل آزادی کیا ہے؟ مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ صرف چیزیں خریدنے کی طاقت کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مضمون آزادی کی ایک بالکل مختلف، بلکہ میں کہوں گی متضاد تعریف پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق اصل آزادی یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بلکہ اصل آزادی یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی خریدنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہ اندرونی بے نیازی ہی حقیقی آزادی ہے، اور نظام ہمیں اسی آزادی سے دور رکھنے کے لیے مضمون کے مطابق کئی حربے استعمال کرتا ہے۔ کون سے حربے؟ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سوچنے سے روکنے کے لیے توڑا جاتا ہے۔ جی ہاں، مضمون 3 بنیادی حکمت عملیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلا، توجہ کو منتشر کرنا، یعنی توڑنا تاکہ گہری سوچ، تنقیدی فکر ممکن ہی نہ رہے۔ دوسرا، خاموشی کو شور سے بھر دینا، یعنی خالی رکھنا تاکہ خود شناسی اور اندرونی آواز کو سننے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور تیسرا، خوف پیدا کرنا،
ڈرانا، پیچھے رہ جانے کا خوف، کمتر ہونے کا خوف، محرومی کا خوف، تاکہ ہم مسلسل بیرونی تصدیق اور مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں۔ لیکن یہ تصویر تو کافی مایوس کن لگتی ہے۔ کیا مضمون کوئی امید بھی دلاتا ہے؟ اس روح کی بیداری کا راستہ کیا ہے جس کا عنوان میں ذکر ہے؟ بالکل، مضمون مایوسی پر ختم نہیں ہوتا، شکر ہے۔ مصنفہ کے نزدیک تبدیلی کا لمحہ تب آتا ہے جب انسان شعوری طور پر باہر کے شور کو کم کر کے اپنی اندرونی آواز، اپنی روح کی پکار کو دوبارہ سننا شروع کرتا ہے۔ مضمون خاموشی اور غور و فکر کی طاقت پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس اندرونی سکوت میں جب ہم دنیا کے دیے ہوئے لیبلز اور شناختوں سے پرے دیکھتے ہیں، تب ہمیں اپنی اس اصل ذات کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے جسے یہ مادی نظام چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو اشیاء کی محتاج نہیں۔ تو گویا انتخاب ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ یہ مضمون پیش کرتا ہے۔ کیا ہم ان اندیکھی زنجیروں میں جکڑے رہنا چاہتے ہیں یا اپنے اندر کے اس گہرے سکون کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو کسی بازار میں نہیں بکتا؟ اور مضمون کی آخری تنبیہ جو ایک گونج کی طرح باقی رہتی ہے وہ یہی ہے: روح کے بغیر انسان محض ایک صارف، مارکیٹنگ کا ایک آلہ بن کر رہ جاتا ہے، اس کی انسانیت نامکمل رہ جاتی ہے۔ یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو اس مضمون کی فکر سے ابھرتا ہے۔ اگر روح واقعی بیدار ہو جائے تو اس کی اصل پیاس کیا ہوگی؟ وہ کون سی گہری تشنگی ہے جسے دنیا کا کوئی بازار، کوئی پیشکش نہیں بجھا سکتی؟ اس پر غور کیجیے گا۔